ہائے گائز، آج ہم ریئیکشن کرنے والے ہیں انجینئر محمد علی مرزا اور ارشاد بھٹی کے انٹرویو پر۔ تو آئے چلے دیکھتے ہیں۔ ہمارے علماء جن کے ہاتھ میں آج کل دین ہے، یہ لوگوں کو جوڑتے کیوں نہیں؟ جو عالم آتا ہے وہ ایک نیا فرقہ بنا کے بیٹھ جاتا ہے، جو عالم آتا ہے وہ اختلاف کر لیتا ہے۔ ایک میں سیریز شروع کر رہا ہوں، سارے علماء کے پاس جاؤں گا، اور آج میں سب سے پہلے موجود ہوں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے پاس۔ آپ پر الزام ہے کہ آپ مذہب فروشی کرتے ہیں، آپ صرف اختلافی موضوعات کو ہوا دیتے ہیں اور لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ مجھے اعتراض یہ ہے کہ آپ ایک کرسی پہ بیٹھتے ہیں اور اس کرسی پہ بیٹھ کے آپ پھر دھڑا دھڑ فتوے دیتے ہیں۔ آپ انجینئر تھے، اچانک آ گئے اور آپ نے کرسی سنبھال لی۔ الازہر یونیورسٹی میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، لیکن ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو کروڑوں لوگ اور لاکھوں علماء کہتے ہیں جہل مطلق ہے۔ لیکن میں بتا رہا ہوں نا، میں ڈیفرنس بتا رہا ہوں۔ دیکھیں نا، میں نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی پہ سوال اٹھایا، آپ نے نہیں، میں جواب دے رہا ہوں۔ جذباتی ہوں تو میں آپ کو کافر کہوں؟ کہتے کوئی ابن کثیر پہ آپ نے تقریباً فتویٰ کہ ابن کثیر نے سیکسی باتیں لکھی۔ جی لکھی ہوئی ہے۔ آپ کو کوئی اختلاف ہے امام ابو حنیفہ سے؟ جی، وہ نبی اسلام کے ماں باپ کو کافر کہتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ آپ نرگسیت کا شکار تو نہیں ہے؟ نہیں، میں اپنی تو بات کر ہی نہیں چاروں طرف میں میرا خیال ہے یہ اتنے خطرناک سوال ہے کہ اس سے میری کانپیں ٹانگ رہی ہیں۔ آپ نے کہا کہ روحانی طور پر حضرت علی پہلے خلیفہ ہیں، جبکہ سیاسی طور پر ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ ہیں۔ روحانیت اور سیاست اور یہ آپ نے کیسے دو ہاں، یہ اس طرح نہیں ہوا تھا۔ یہ فراڈی ہیں دین کے نام کے اوپر، انہوں نے پڑھا ہوا ہے، اس کے باوجود یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ کینچی لے کے کاٹ رہے ہیں چٹیا، 5 روپے کا سکہ بھی نہیں چندے پہ چھوڑتے، اور جا کے قبروں کو غسل دے رہے ہیں۔ وہاں پر خانہ کعبہ شریف کو غسل دیا جاتا تھا، انہوں نے مزارات کو غسل دیے۔ غلاف کعبہ چڑھتا تھا، انہوں نے قبروں کے اوپر غلاف چڑھانے شروع کر دیے۔ کون پڑھے لکھے لوگ؟ ہمارے ایک ایکس پرائم منسٹر تھے جو عافیہ صدیقی کی بڑی بات کرتے تھے۔ جب وہ ٹرمپ کے سامنے جا کے بیٹھے تو انہوں نے صحافیوں کو منع کر دیا کہ یہاں عافیہ کی بات کریں۔ یہ تو ہمارے حکمرانوں کا حال ہے۔ یہ آپ عمران خان کی بات کر، میں نے نام کیوں لے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے بہادری سے جیل کاٹی؟ ہاں جی بالکل، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ ووٹ ڈالا 8 فروری 2024 کے الیکشن؟ جی ڈالا تھا، میں تو صبح سویرے پہنچ گیا تھا ووٹ ڈالنے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ کون جیتا تھا اس الیکشن؟ فارم 45 ٹھیک ہے کہ 47 ٹھیک ہے؟ دونوں ہی فارم ہے، سرکاری فارم ہے، دونوں درست ہونے چاہیے، آپس میں میچ کرنے چاہیے۔ اچھا، آپ بھی ٹھیک ہیں، اور جو کہہ رہے ہیں کہ قبروں کو زیارت گاہ بنانا ہے وہ بھی ٹھیک ہے؟ دوسروں پر بہت سخت تنقید کرتے ہیں، جو کہتے ہیں میں آپ کا حق ہے، فراڈ ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن جب تحریک انصاف والوں نے آپ پر تنقید کی تو آپ نے ایسی ان کو سنائی، یوتھیا تو فلاں تو فلاں۔ انہوں نے کہا تھا یہ مولوی بک گیا ہے، اور ایک یوٹیوبر اس نے کہا تھا انجینئر صاحب کو ایجنسیوں نے بلا کر دھمکی لگائی ہے اور ایک بڑا عہدہ آفر کیا ہے۔ تو میں نے کہا تھا بالکل جھوٹ بول رہے ہیں۔ 2013 کے الیکشن میں کمپین کرنے والا تھا پی ٹی آئی کی، جب یہ 2014 میں کنٹینر پہ چڑھ گئے نا بیج والوں کی وجہ سے، تو میں اس وقت سمجھ گیا کہ اگلا انہوں نے اس کو تیار کیا ہے۔ میں اتنا نظریاتی ہوں ڈیموکریسی میں کہ 2014 میں میں نے اپنے محبوب لیڈر کو چھوڑ دیا کنٹینر کی وجہ سے کہ تم ان کا اعلی کار بن۔ ڈیجیٹل دہشت گردی کے حوالے سے کیا کہیں؟ ڈیجیٹل دہشت گردی اگر تو اس طرح کی ہے کہ پاکستان کی فوج کا ادارے کے طور پر مذاق اڑایا جائے، اور اس قسم کی چیزوں کو تو میں ڈیجیٹل دہشت گردی سمجھتا ہوں، کیونکہ فوج جو ہے وہ کسی جرنیل کی نہیں ہے۔ ایک پرائم منسٹر کے گھر میں جا کے اس کی مسجد میں رو کے دعا کروا رہا ہوں، دوسرے پرائم منسٹر کی بیوی فوت ہو جائے تو اس کا جا کے جنازہ پڑھا رہا ہوں۔ مجھے آپ نے کہیں دیکھا ہے پبلک گیدرنگز کے اندر، آئی ایس پی آر کی کسی گیدرنگ کے اندر؟ کیا آپ سمجھتے ہیں مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کرتا؟ آپ نے میدان جنگ کی کوئی ہماری ویڈیو دیکھ لی ہے تو ہم ہر وقت میدان جنگ میں نہیں ہوتے۔ اب شاید افریدی کرکٹ کے میدان میں تو اونچا بولے گا، بیوی سے چائے نہیں اس طرح مانگے گا۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر۔ آج ارشاد بھٹی انجینئر محمد علی مرزا پر بھاری تھے، بہت سخت سوال کیے ہیں، پروگرام بڑا ہے ان کا۔